السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن کل شیء ما سألناک ربنا اعطیتنا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم ثبتنا عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ وتوفنا وانت راض عنا غیر غضبان۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اظلنا تحت ظل عرشک یوما لا ظل الا ظلک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیئ الاسقام یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا 222 آیت نمبر سورۃ البقرہ، آیت نمبر 222 سے آیت نمبر 228 تک۔ لفظی ترجمہ: وَلَا تَجْعَلُوا، اور مت تم سب بناؤ، تجعل اللہ، اللہ کے نام کو، عرضتاً
ढाल, लिऐमानिकुम, अपनी कस्मों के लिए, अन तबर्रू, कि ना तुम सब नेकी करोगे, व तत्तकू, और ना तुम सब बुराई से बचोगे, व तुस्लिहू, और ना तुम सब इस्लाह करोगे, बैनन्नासी, लोगों के दरमियान, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, समीउन अलीम, खूब सुनने वाला, जानने वाला है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु, नहीं मुआखजा करेगा अल्लाह ताला तुम्हारा, बिल्लग़वी, लग़व का, फी ऐमानिकुम, तुम्हारी कस्मों में, वलाकिन युआखिजुकुम, लेकिन वो मुआखजा करेगा तुम्हारा, बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो कमाई की तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला जो है वो खूब बख्शने वाला, बुर्दबार है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युलून मिन निसाइहिम, जो सब कसम खा लेते हैं अपनी बीवियों से, तरब्बुसु, इंतजार करना है, अरबाती अशहुरिन, 4 महीने, फ़इन फ़ाऊ, फिर बस अगर वो रुजू कर लें, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, मेहरबान है। व इन आज़मुत तलाक़, अगर वो सब अज़म कर लें तलाक देने का, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, समीउन अलीम, सुनने वाला, जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु, और तलाक याफ्ता औरतें, यतरब्बसना, वो रोके रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासत कुरूइन, 3 हैज़ तक, वला यहिल्लु लहुन्ना, और नहीं है हलाल उनके लिए, अन यक्तुमना, ये कि वो छुपाएं, मा खलक़ल्लाहु, जो कुछ पैदा किया अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना, उनके पेटों में, इन कुन्ना युमिन्ना, अगर हैं वो ईमान रखती, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर, व बऊलतुहुन्ना, और उनके खामिद, अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, उनको लौटाने के, फी ज़ालिका, इस मुद्दत में, इन अरादू, अगर वो सब इरादा कर लें, इस्लाहन, सुलह का, वलहुन्ना, और उन औरतों के लिए हकूक हैं, मिसलुल्लज़ी, जिस तरह, अलैहिन्ना, इन मर्दों के हकूक हैं, बिलमारूफी, दस्तूर के मुताबिक, वलिर्रिजाली, और अलबत्ता मर्दों को, अलैहिन्ना, इन पर, दराजतुन, एक दर्जा हासिल है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीजुन हकीम, गालिब है, हिकमत वाला है। अत्तलाकु मर्रतानी, तलाक जो है वो 2 मर्तबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफिन, या तो रोक लिया जाए अच्छे तरीके से, औ तसरीहुम बिइहसान, या फिर रुखसत कर दिया जाए अच्छे तरीके से। वला यहिल्लु लकुम, और नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, अन तअखुज़ू, ये कि तुम सब वापिस ले लो, मिम्मा आतैतुमूहुन्ना, इससे जो तुम इन्हें दे चुके हो, शैअन, कुछ भी, इल्ला, मगर, अन यखाफा, ये कि वो दोनों मियाँ बीवी डरें, अल्ला युकीमा हदूद अल्लाही, ये कि वो ना कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। व इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें डर हो, अल्ला युकीमा हदूद अल्लाही, ये कि ना तुम दोनों कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फला जुनाहा, बस नहीं है कोई गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर, फी मफ्तदत, इस मुआवजे में, जो औरत फिदिया दे, बिही, इसके बदले में, यानी अपनी जान छुड़ाने के लिए, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तअतदूहा, पस ना तुम तजावुज करो इनसे, वमन यतअद्दा, और जो कोई तजावुज करता है, हदूद अल्लाही, अल्लाह की हदों से, फउलाइका, पस वही लोग, हुमुज़्ज़ालिमूना,
وہی سب ظالم ہیں. سوری، آیت نمبر 229 تک ہے، وہ 28 نہیں تھی. تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جی، پچھلے لیسن میں ہم پڑھ رہے تھے حیض کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں بتایا، اور پھر عورتوں کے سارے مسائل جو تھے وہ یہاں پر ذکر ہوئے، اور پھر آگے بتایا گیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو. تو آگے آیت جو شروع ہو رہی ہے اس میں پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے. کیا کہا ہے؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. تو جو آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر اٹھائی گئی قسم کو ذریعہ بنا کر نیکی کے کاموں کو ترک کرنے سے، ایسی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر پھر انسان جو ہے وہ نافرمانی کرے. تو یہ چیز اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ، جیم عین لام اس کا روٹ ہوگا، عرضتاً عین را ضاد اس کا روٹ ہے، لِأَيْمَانِكُمْ یمین کی قسم جو ہے ایمان ہے.
تم اپنی قسموں کو ان تبرو، یہ کہ تم نیکی نہ کرو گے، وتتقو، اور نہ تم پرہیزگاری کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور نہ تم اصلاح کرواؤ گے لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، تصلحو کا روٹ ہوگا سواد لام ہا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ نیکی کے کاموں کو اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ان نیکی کے کام نہ کرنے پر اللہ رب العزت کی قسم اٹھا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے یہاں پر منع فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہم سب کو کیا کرتے ہیں، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہم اس کے نام کو رکاوٹ بنا کر نیکی کے کام کو جو ہے وہ ترک نہ کریں، بلکہ یہ نیکی جو ہے وہ ہمارے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اور اگر اس کو ہم اللہ کا نام لے کر آڑ بنا کر نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ نیکی سے محرومی حقیقت میں اہل ایمان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جیسے کہ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ عبداللہ بن رواحہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیٹی کے سسرال کے ساتھ جو تھی وہ قطع رحمی کرنے پر جو تھی وہ قسم اٹھائی کہ نہ تو وہ ان کے پاس جائیں گے اور نہ ان سے بات کریں گے، اور نہ ہی اس کی بیوی اس کے درمیان جو ہیں وہ صلح کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ تم اللہ رب العزت کے نام کی قسم کو نیک کاموں سے رکنے کا سبب اور آڑ جو ہے وہ نہ بناؤ۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین فرا غیرہا خیرا منہا فلیأتیہا ولیکفر عن یمینہ، جس نے کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی اور وہ اس کام کے برعکس اس کام کو بہتر خیال کرے تو اسے بہتر کام ہی کرنا چاہیے اور وہ اپنی قسم کا کفارہ جو ہے وہ دے دے۔ یعنی اسے پتہ ہے کہ میری جو میں نے قسم اٹھائی ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نیک کام کروں، تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس نیکی کے کام کو جو ہے وہ کرے۔ وَإِنْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یہ کہ اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور پرہیزگاری نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح نہیں کرواؤ گے، تو اس میں ان کے ساتھ ہی لا جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، پرہیزگاری نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ نیکی نہیں کرے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروائے گا، یا کسی اور واجب کام کو چھوڑ دے گا، تو اس پر قسم توڑنا واجب ہے، اور قسم پر قائم رہنا جو ہے وہ اس کے لیے پھر حرام ہو جائے گا، کیونکہ اگر کسی حرام کام کے کرنے پر وہ حلف اٹھا لے تو اس پر حلف توڑنا واجب ہے اور اس پر قائم رہنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی اس نے مباح جس کا کرنا جائز ہو ایسے امور پر قسم کھا لی تو اس قسم کی حفاظت کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، پہلے تو ہمیں نیکی کے کام پر ایسی کوئی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، جیسے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کے بیہیویئر سے جو ہیں وہ بڑے متنفر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس کے ساتھ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ ہم بہت اچھا جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ بڑا ہی ہر وقت لین دین جو ہے وہ اچھا ہے، اور پھر بعض اوقات اس کی طرف سے ہمیں کوئی جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہم نے کوئی کام ایسا نیکی والا نہیں کرنا، ہم کسی اور کے ساتھ کر لیں گے، اس کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو اس کے ساتھ نیکی کرنے کا، اور اس انسان کو بھی ہماری نیکی کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہو، تو اس طرح نہیں کرنا، بلکہ اگر قسم کسی نے اٹھا لی ہے تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کام کرنا ہے۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری بےہودہ قسموں میں. یؤاخذ کا روٹ یؤاخذکم کا روٹ ہوگا حمزہ خازا، اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ پکڑتے ہیں تم کو بما قصبت قلوبکم اس بنا پر جو کمائی کی تمہارے دلوں نے، یا جس کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے. قلب کی جمع جو ہے وہ قلوب ہے. واللہ غفور الرحیم اور حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے تحمل والے ہیں. تو اب قسم جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں اب جانیں گے کہ قسم کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. 3 طرح کی قسم جو ہے وہ کھائی جاتی ہے یا اٹھائی جاتی ہے. ویسے قسم کو اٹھانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے عرف عام میں جو ہے وہ قسم کو کھانا کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھا لی ہے. تو پہلی قسم ہے یمین لغو، یعنی ایسے بےہودہ سی قسم اٹھا لینا. پھر ہے یمین منقعدہ، پھر ہے یمین غموس. یعنی یمین لغو کیا ہے، وہ قسم جو انسان بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی پرپس کے جو ہے وہ قسم اٹھائے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وَهُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَاللَّهِ وَاللَّهِ وَبَلَا وَاللَّهِ. یعنی آدمی جو ہے وہ بطور کلام، تقیہ کلام اپنے گھر میں اللہ واللہ باللہ اس طرح کے الفاظ کہے تو اس قسم پر کوئی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی اس کی عادت ہے کہ ہر کام میں جو ہے وہ ہر بات میں اس نے قسم اٹھانی ہے، قسم سے یہ بات ایسے ہے، قسم سے یہ بات ایسے ہے. لیکن اس کا جیسے تقیہ ایک کلام جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی. تو یمین منقعدہ کیا ہے، انسان ارادے اور قصد کے ساتھ مستقبل میں کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے، اور اگر ایسی قسم کو توڑ دیا جائے تو اس پر کفارہ ہوگا، کیونکہ یہ ارادے کے ساتھ جو ہے وہ قسم اٹھائی ہوئی ہے. اگر اس کو کیا، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ میں مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر وہ کرے گا تو پھر اس قسم کا جو ہے اس کو کفارہ دینا ہوگا. نمبر 3 جو قسم ہے وہ یمین غموس ہے، یعنی وہ جھوٹی قسم جس کو انسان ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے، اور پھر یہ شخص جو ہے ایسی قسم کو جب اٹھائے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، اور اس توبہ کے ساتھ اس کے لیے صدقہ کرنا بھی بہتر ہے اور افضل ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیرہ گناہوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا. تو یہ جھوٹی قسم جو ہے اس کے ساتھ انسان کو توبہ بھی کرنی ہے اور صدقہ بھی کرنا ہے. اور یمین منقعدہ جس کے لیے انسان نے پکا ارادہ کیا ہے کہ وہ اب یہ کام نہیں کرے گا، لیکن اب اسے کام کرنا پڑ گیا ہے، تو وہ اپنی قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ کس قسم کی قسم اٹھائے، اپنے گھر والوں کی قسم اٹھائے، یا اپنے شوہر کی قسم اٹھائے، یا اپنے بچوں کی قسم اٹھائے، یا قرآن کی قسم اٹھائے، یا نبی کی قسم اٹھائے. تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے، کیونکہ ہم لوگ بھی ایسی قسمیں جو ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے، وہ قسم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام کی قسم اٹھائی. تو آپ نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. خبردار، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے باپوں کے نام کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے. جو شخص قسم اٹھائے وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے جو ہیں وہ کسی کی بھی قسم اٹھا لیتے ہیں. کبھی ہم رزق کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے بچوں کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سر کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کسی نے کوئی قسم اٹھانی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھائے، یا پھر وہ خاموش رہے، نہ قسم اٹھائے.
اور بار بار قسم اٹھانا یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم اٹھائے اس نے اپنی قسم میں لات یا بت کا نام لیا تو اس کے بت کے نام کی قسم اٹھائی تو وہ لا الہ پڑھے، یعنی جس کے ساتھ وہ سامنے وہ قسم اٹھا رہا ہے اگر وہ پکا مسلمان ہے تو وہ لا الہ پڑھے۔ تو جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آ میں تیرے ساتھ جوا کھیلوں تو وہ صدقہ کرے، یعنی یہ اتنی بری بات اس نے کہی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کرے۔ اور پھر اگر انسان نے ارادے اور قصد کے ساتھ قسم اٹھائی ہے اور پھر اسے پورا نہ کر سکے بلکہ توڑ دے تو اس پر کفارہ جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بیہیو اچھا نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر پوری نہیں کر سکا اور اس کو توڑنی پڑ گئی ہے اور اس سے بہتر اس کو جو ہے وہ اس کا حل نظر آ رہا ہے کہ اس کی قسم ٹھیک نہیں تھی بلکہ یہ کام کرنا زیادہ بہتر تھا، تو وہ اپنی قسم کو توڑے اور اپنا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے۔ تو کفارے میں اللہ رب العزت نے جو ہیں وہ 3 قسمیں ہمیں بتائی ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پہلی آپشن اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو انسان اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے وہ کھانا جو ہے وہ سب کو کھلائے۔ نمبر 2، 10 مسکینوں کو لباس پہنائے۔ 10 مسکین ہیں تو ان کو لباس جو ہے وہ مہیا کرے، اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو جو ہے وہ لباس یعنی کپڑے وغیرہ جو ہے وہ دے دے۔ اور اگر یہ بھی اس کے پاس نہیں ہو سکتا تو تیسری آپشن اس کے لیے کیا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو 3 دن کے وہ روزے رکھ لے۔ 3 کفارے اللہ رب العزت نے بتائے ہیں، ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی کہ اگر کوئی قسم کو توڑ دیتا ہے اور اس نے پورے دل کے ارادے کے ساتھ جو تھی وہ قسم اٹھائی تھی اور پھر وہ اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکا تو پھر ان تینوں میں سے ایک کام کرے۔ نوٹ کر لیجئے گا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو وہ کھلاتا ہے، یا وہ 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کپڑے پہنا دے، یا پھر 3 روزے جو ہے وہ رکھ لے تاکہ اس کی قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو کیونکہ انسان جو ہے جب قسم اٹھاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ گواہ کر لیتا ہے اس پر، اور پھر استقامت کو اختیار نہیں کرتا اور ادھر سے قسم اٹھائی اور ادھر سے قسم کو توڑ دیا، اور پھر اس کے لیے نہ توبہ ہے اور نہ ہی کفارہ ہے۔ یعنی انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ چلو یہ تو چھوٹی سی بات تھی جو میں نے پہلے دل کے ارادے سے کھا لی تھی، اگر میں نے اب اس کو ختم کر دیا تو ہم اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی رب العزت کیا فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری بےہودہ قسموں میں، یعنی جو تم ایسے ہی منہ سے تقیہ کلام کے طور پر نکال دیتے ہو جو تمہاری لینگویج میں شامل ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ پکڑتے ہیں تم کو، یعنی مواخذہ کریں گے تمہارا، اس کا حساب ہوگا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو کمائی کی تمہارے دلوں نے۔ تو دل کی کمائی کیا ہے؟ دل کی نیت، یعنی دل کی نیت، انسان کے سارے اعضاء جو ہیں وہ کمائی کرتے ہیں، اور دل کی کمائی کیا ہے؟ انسان کو اچھا ارادہ کرنا، اچھی نیت کرنا اور اچھا گمان رکھنا، کیونکہ اس نے جو دل میں ہے وہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب اللہ کو پتا ہے کہ اس نے جو قسم اٹھائی تھی وہ واقعی دل کے ارادے سے کھائی تھی یا ویسے ہی، اور اس نے اگر دل کے ارادے سے کہی کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا اور پھر اس نے کر لیا، پھر اس کے لیے اسے کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ اس کا مواخذہ لازمی ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے تحمل والے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قسم ہم نے بھی اٹھائی ہو اور پھر اس کو ہم نے توڑ دیا ہو اور پوری نہ کی ہو اور پھر اس کا کفارہ بھی نہ دیا ہو۔ تو اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو وہ 10 مسکینوں کو اب بھی جو ہے وہ کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، یا پھر ایک گردن کا آزاد کروا دے، کیونکہ اس وقت تو اب گردنیں نہیں ہیں۔
اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ کر اپنا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دے، تاکہ آخرت میں اس سے جو ہے ان قسم کے بارے میں پوچھ نہ ہو۔ تو یہ تھا قسم کا بیان۔ اور اب ہم نے قسمیں جو ہیں وہ ایسے نہیں کھا لینی، ایسے نہیں اٹھا لینی، بات بات پہ قسم اٹھا لینی، اور پھر یا کوئی ایسی قسم اٹھا لینی جو دل کے ارادے کے ساتھ ہو لیکن عمل بیچ میں کوئی نہ ہو، اور پھر توڑ دیا جائے اس قسم کو۔ ہاں، اس قسم کو توڑنا جس کے اپوزٹ اچھا کام ہو اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، تو انسان اپنی قسم کو توڑ سکتا ہے، اور پھر وہ اس کا کفارہ جو ہے وہ لازمی ادا کرے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو ایلا کر لیتے ہیں، یعنی وہ ایلا بھی جو ہے، ایلا آلا یؤلی ایلاً، یعنی ایلا جو ہے وہ بھی قسم اٹھانے میں آتا ہے، کیونکہ پیچھے ہم عورتوں کا بیان ہی پڑھ رہے تھے اور بیچ میں قسم کا بیان آ گیا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ہسبینڈ اور وائف کی جو تھے تعلقات کا اظہار ہمیں بتا رہے تھے کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے نکاح کے بعد، اور مردوں کو کون کون سے مسئلے جو ہیں وہ زیر نظر رکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت اسی ٹاپک کی طرف دوبارہ آگے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کر لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے۔ اب ایلا کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تربصوا اربعۃ اشہر، وہ انتظار کریں عورتیں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، یعنی وہ مرد جو قسم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اب اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یعنی ان سے جسمانی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کریں گے، انہوں نے اس بات کی قسم اٹھا لی۔ کیونکہ یہ آیت بھی جب اس کا شان نزول ہوا تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک ایسی رسم کے خاتمے کے بارے میں تھی جس کی وجہ سے عورت جو تھی وہ ساری زندگی ظلم برداشت کرتی رہتی تھی، اور اس کا کوئی پرسان حال جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا، یعنی خاوند نہ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور نہ ہی اس کو طلاق دے کر آزاد کرتا تھا۔ تو جب اس کو اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ جواب میں کہتا کہ میں تو اس کے قریب نہ جانے کی جو ہے وہ قسم اٹھا رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کرنے والوں کے لیے وقت کو جو ہے وہ متعین کیا ہے، تو اسی کو ایلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ صرف 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ کے بعد یا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ، یعنی جو ہیں اس کے فزیکلی ریلیشن شپ، یا تو ان کو اچھا کرے گا تو یا پھر احسن انداز سے اس کو چھوڑ دے گا۔ تو ایلا جو ہے اس کا معنی حلف میں آتا ہے، یعنی قسم اٹھانا۔ تو قسم اٹھانے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں، کہ اگر مرد اپنی بیویوں سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم اٹھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی عورتوں سے نساء کی جمع جو ہے وہ نسائہم آ گئی، امراتن کی جمع بھی نساء ہے۔ تربصو، رابا سواد اس کا روٹ ہوگا، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، یعنی اصطلاحی معنی اس کا یوں بھی ہوگا کہ شوہر قسم اٹھائے کہ وہ اپنی گھر والی سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ مدت تک جو ہے وہ ہم بستر نہیں ہوگا۔ تو پھر یا ایلا کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا تجھ سے جو ہے وہ جسمانی ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں کروں گا، اور نہ تیری وجہ سے جو ہے وہ غسل جنابت کروں گا۔ ایسے الفاظ نیت کے ساتھ یا تو وہ زبان سے ادا کرے یا عورت سے الگ تھلگ رہنے پر جو ہیں وہ دلالت کرتے ہوں، کہ جیسے میں تجھے نہیں روکوں گا، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں تجھ کو نہیں ڈھانپوں گا، میں تیرے بستر کے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایلا کہلاتی ہیں۔ تو ایلا کی مدت جو ہے وہ بتائی گئی ہے 4 ماہ یا اس سے زیادہ۔ اگر خامد بیوی کے قریب نہ جانے کی 4 ماہ سے کم مدت کی قسم اٹھائے تو اس کو ایلا نہیں کہا جائے گا۔ 4 مہینے سے اگر کم کی قسم ہے تو وہ ایلا نہیں ہوگا۔ ایلا جو ہے وہ 4 مہینے تک ہے، جیسے کہ ایلا کرنا شرعاً جو ہے وہ جائز بھی ہے، اور ایلا کرنے والا جو ہے وہ 4 ماہ سے کم حقوق زوجیت کو ادا نہ کرنے پر قسم اٹھائے تو یہ عام قسم ہے جس پر
احکام اعلیٰ کا اطلاق نہیں ہوتا. جیسے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے بیویوں کے پاس نہ آنے کی قسم اٹھا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جو تھی وہ موچ آنے کی وجہ سے آپ نے اوپر والے کمرے میں 29 دن جو تھے وہ ٹھہرے، یعنی 29 دن ٹھہرے، پھر اترے. صحابہ نے عرض کی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ماہ کی قسم اٹھائی تھی، تو آپ تو ابھی 29 دن ہوئے ہیں تو آپ نیچے آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو قمری مہینے ہوتے ہیں وہ 29 دنوں کے بھی ہوتے ہیں اور 30 دن کے بھی ہوتے ہیں. تو اگر قسم اٹھانے والا مدت قسم کے دوران بیوی سے جو ہے وہ ازواجی تعلقات قائم کر لے تو اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی 4 ماہ یا اس سے زیادہ بیوی سے قطع تعلقی کرنے کی قسم اٹھاتا ہے اور وہ 4 مہینے کے اندر بیوی سے تعلقات بحال نہیں کرتا تو اس کو حاکم کے سامنے پیش کر کے تعلقات کی بحالی کے لیے کہا جائے گا، اور انکار کی صورت میں طلاق دینے تک اس کو جو ہے وہ قید بھی رکھا جائے گا. جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب 4 ماہ گزر جائیں اور آدمی اپنی بیوی سے تعلقات کو بحال نہ کرے تو حاکم وقت جو ہے اس کو طلاق دینے تک جو ہے وہ اپنے پاس قید رکھے گا اور پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اب اس کی اعلیٰ کی مدت ختم ہو گئی ہے. اب یا تو وہ اسے طلاق دے یا پھر اس کے ساتھ رجوع کرے، کیونکہ اعلیٰ کی مدت گزرنے کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک وہ اعلیٰ کرنے والا خود طلاق نہ دے. بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی عالم کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ خود بخود واقع ہو جائے گی. نہیں، یا تو وہ طلاق دے گا تو یا پھر اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ صحیح کرے گا، اس کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات کو قائم کرے گا. اور اگر نہیں کرے گا تو پھر اس سے حاکم وقت جو ہوگا یعنی کورٹ جو ہے وہ مطالبہ کرے گی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے. تو یہ چیز جو ہے وہ غصے کی حالت میں بھی انسان اعلیٰ کر لیتا ہے. بعض دفعہ عورت کی کوئی عادت اسے اچھی نہیں لگتی اور انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اعلیٰ کی وہ قسم یعنی قسم اٹھا لیتا ہے. تو یہ خوشی اور اس میں غصے کی حالت میں جو بھی اس نے قسم اٹھائی وہ واقع ہو جاتی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غصہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں اعلیٰ جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح طلاق جو ہے وہ مرد اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں دے یا پیار میں دے تو وہ واقع ہو جاتی ہے. یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واقع ہو جاتی ہیں، ایک طلاق، ایک رجوع اور ایک نکاح. 3 چیزیں نکاح بھی جو ہے وہ انسان چاہے کہ میں نے تو مذاق میں کیا ہے کسی سے نکاح تو نکاح بھی واقع ہو جاتا ہے. طلاق بھی اگر وہ کہے کہ میں نے تو یہ مذاق میں اپنی بیوی کو دی ہے پھر بھی وہ واقع ہو جائے گی. اور رجوع بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا ہے تو وہ حقیقی رجوع ہے تو رجوع ہو جائے گا. فَإِن فَاءُوا اگر وہ لوٹ آئیں یعنی 4 مہینے کی مدت گزارنے کے بعد اپنی بیوی سے تعلقات جو ہیں وہ بحال کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل جو ہے وہ بہت پسند ہے، کیونکہ قسم اٹھانے کی وجہ سے جس گناہ میں وہ اس نے کہا تھا کہ میں بیوی سے تعلقات بحال نہیں کروں گا اس کا پہلے مرتکب ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور مہربانی سے اسے معاف جو ہے وہ کیا اور پھر اس نے طلاق کی بجائے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ مل گیا اور اس کا گھر جو ہے وہ آباد ہو گیا. اب رجوع کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بھی 3 چیزیں آتی ہیں کہ وہ رجوع کس طرح کرے، یعنی زبان سے رجوع کرے یا اپنی فعل سے رجوع کرے. کیا بات جو ہے وہ آتی ہے، نمبر 1 فعلی رجوع کرنا، یعنی خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرکورس کرے گا. اور قولی رجوع کیا ہے کہ مرد اگر زبان سے ہی صرف رجوع کرنے کا اقرار کرے کہ زبان سے اس نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنے اب ریلیشن شپ جو ہے وہ تمہارے ساتھ بہتر کر لوں گا، تو یہ بھی ایک رجوع کی
قسم ہے۔ اور اگر انسان کوئی بیمار ہے، جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، اب وہ انٹرکورس نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ زبان کے ذریعے جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کا رجوع جو ہے وہ صحیح رجوع ہوگا۔ یعنی اگر کوئی خامد کسی باہر کے ملک ہے اور 4 مہینے وہ باہر ہی رہا ہے اور اب آ گیا ہے اور کوئی بیمار ہے یا وہیں پر بھی ہے اور 4 مہینے کی مدت جو ہے وہ گزر گئی ہے، اب یا تو اسے جو ہے وہ رجوع کرنا ہے یا پھر اسے طلاق دینی ہے۔ اب باہر بیٹھا وہ کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ تو وہ اسی طرح بات کے ذریعے جو ہے وہ رجوع ہو جائے گا اس کو، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اب جسمانی ریلیشن شپ قائم کرنے سے عاجز ہے، تو وہ زبان سے ہی رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد 4 مہینے گزر گئے ہیں، مرد کے دل میں عورت کی محبت نہیں بیٹھی اور وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ کیا کریں؟ وَإِنْ آزَمُ الطَّلَاقَ، اگر وہ ارادہ کر لے مرد طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا پکا، اب طلاق جو ہے وہ طلق سے ہے، تا لام قاف اس کا روٹ ہوگا۔ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلاق کیا ہے؟ طلاق ہے گرہ کو کھول دینا، جو گرہ باندھی تھی اللہ رب العزت کا نام لے کر، وہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے بند لگا دینا، کسی گرہ کو باندھ دینا، اور طلاق کیا ہے؟ گرہ کو کھول دینا۔ تو نکاح جو ہے وہ انسان کے تعلقات کو باندھ دیتا ہے، اور جو طلاق ہے وہ گرہ کو کھول دیتی ہے۔ تو اب ان کا ارادہ بن گیا ہے طلاق دینے کا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یعنی اب اس نے خامد نے پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع نہیں کروں گا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پریشان کیے بغیر، یعنی اب نہ اس کو بسا رہا ہے اور نہ ہی اس کو وہ اکیلا چھوڑ رہا ہے، بلکہ نہیں، اس کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ اس کو احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل فارغ کر دے، کیونکہ اللہ کے نام پر کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے قسم اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو اسی لیے ایسے انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ باور کروا رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو سنتا بھی ہے، اور جو ان کے دلوں میں مخفی ہے ان کو وہ جانتا بھی ہے۔ اب اوپر اوپر سے کہہ دے کہ نہیں میں نے اس کو رکھنا ہے لیکن دل میں ارادہ کوئی نہیں رکھنے کا، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بھی نہیں قائم کر رہا، اس کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہا، اور اس کو لٹکا کے نہیں رکھنا، اس کو تکلیف اور اذیت سے نہیں گزارنا، یا تو پھر احسن طریقے سے اس کے ساتھ رجوع کرے، رہے اس کے ساتھ، اور اگر نہیں تو پھر اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے۔ والمطلقات، اور طلاق والیاں، مطلقہ کی جمع کیا ہے؟ مطلقات۔ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں جو مطلقہ ہو جائیں، یتربصن، وہ انتظار کریں، یتربصن، را با صاد اس کا روٹ ہوگا، بانفسہن، اپنے نفسوں میں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، یعنی قروء کا لفظ جو ہے وہ حیض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو 2 مہینوں کے درمیان میں طہر ہوتا ہے، یعنی جو پاکیزگی ہوتی ہے وہ طہر شمار ہوتا ہے، اور 3 مہینے جو ہیں اس کے طلاق کے ہیں۔ ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان یکتمنا، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمننا، ایمان لانے والی اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ یعنی متعلقہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، طلاق یافتہ عورتیں، وہ جب ان کو پہلی طلاق ہو جاتی ہے تو پہلی طلاق کی عدت بتائی گئی ہے کہ وہ 3 حیض تک جو ہیں وہ انتظار کریں، اور یہ نہیں کہ وہ فارغ ہو گئی ہیں، نہیں، پہلے طلاق جو ہے وہ رجی طلاق رجی کہلاتی ہے، اس میں مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اب کسی عورت کو حیض جو آتے ہیں وہ 2 مہینے کے بعد آتے ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد بھی آتے ہیں،
تو پھر ان کا شمار حیض سے ہی ہوگا، مہینوں سے نہیں ہوگا. یعنی ہم حیض ہی جو ہے وہ شمار کریں گے، مہینے شمار نہیں کریں گے. اگرچہ ایک عورت کو 1.5 مہینے بعد آتے ہیں، کسی عورت کو 2 مہینے کے بعد آتے ہیں، کسی کو منتھلی آتے ہیں، تو مہینے شمار نہیں ہوں گے بلکہ حیض ہی شمار ہوں گے. اور وہ کیا کریں گی؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے. اب 3 مہینے میں جو ہے وہ ہے اس کا حمل کا جو ہے وہ پتہ بھی چل جاتا ہے. تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن انصاریہ کے متعلق یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاق دے دی گئی. اس سے پہلے طلاق کی عدت نہ تھی. سب سے پہلے عدت کا حکم ان کی طلاق کے بعد جو تھا وہ نازل ہوا. پہلے جب بس طلاق ہو گئی تو عورت جو ہے وہ اس گھر سے فارغ ہو گئی، لیکن جب ان کو طلاق دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر عدت جو تھی وہ مقرر کر دی. جیسے کہ آج کے دور میں بھی یہ پہلی رسم رواج جو ہیں وہ دوبارہ چل پڑے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ انتظار نہیں کرتی، اور مرد جو کہتے ہیں کہ ہم نے بس طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو گئی اور وہ گھر سے جائے اور بس اس کا قصہ کہانی جو ہے وہ ختم. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے کہ وہ 3 حیض تک انتظار کرے. پہلی عدت جو گزارے گی اپنی طلاق کی وہ 3 حیض ہیں. اب دیکھیں یہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی اسکالر کی بات نہیں کر رہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو کہ ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جب طلاقیں دینی ہیں، عورتوں کو رخصت کرنا ہے، اگر تمہاری ان کے ساتھ نہیں بنتی تو وہ کیا کریں؟ انتظار کریں 3 حیض تک. اب یہ نہیں کہ وہ گھر سے ہی نکل جائیں، نہیں، گھر میں بھی نہیں نکلنا، اس نے اپنے خامد کے گھر میں ہی رہ کر 3 مہینے انتظار کرنا ہے، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ اسے حمل وغیرہ جو ہے وہ تو نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے اَن يَكْتُمْنَ، یہ کہ وہ چھپائیں، کاف تا میم اس کا روٹ ہوگا، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں. اگر تو ان کو حمل ہے تو پھر ان کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل تک ہوگی، کیونکہ ان 3 مہینوں میں اس عورت کا نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہوگا. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ اگر مرد نے کوئی بات بول دی ہے تو عورت فوراً اپنے گھر والوں کو فون کرتی ہے کہ مجھے بس اس نے طلاق دے دی، اور گھر والے پھر اسے 1 منٹ بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیتے، اور پھر کیا ہے وہ نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ عورت جو ہے اس کو دائمی طلاق جو ہوتی ہے، طلاق بائنہ لے کر ہی وہ سانس لیتی ہے. یعنی انسان کے اندر کوئی پیشنٹ نہیں رہا. اور لیکن اللہ رب العزت نے کتنے پیارے طریقے بتائے ہیں کہ عورت کا گھر جو ہے وہ کسی طریقے کے ساتھ بھی آباد رہے، ٹوٹنے نہ پائے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم والدین جو ہیں وہ بھی صبر نہیں کرتے، اور فوراً بیٹی کو وہاں سے اپنے گھر میں لے آتے ہیں کہ اب ہم کوئی اتنے بھی نہیں کہ اس کو کھانا نہ کھلا سکیں. آج کل جو ہمارے معاشرے کا رواج بنا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے. تو عورت کو اس گھر سے نہیں نکلنا بلکہ 3 حیض تک وہیں پر رہنا ہے. اور اگر اس کا حمل ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی. پہلی طلاق کی عدت وضع حمل تک ہوگی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے خامد کے ذمہ اس کا نان و نفقہ ہے. ان کنما یؤمن باللہ، اگر ہیں وہ ایمان رکھنے والیاں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے ساتھ. اگر ان کے دلوں میں ایمان ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، تو پھر وہ وہی رہیں گی اور اپنے حمل کو بتائیں گی. اب عورت کو اگر مرد کے طلاق دینے سے نفرت ہو گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور وہ یہی چاہتی ہے کہ میں اس کا بچہ بھی پیدا نہیں کروں گی اور جا کے اس کو ابارشن کروا دوں گی، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس کا اب بچہ پیدا نہیں کروں گی اور اس کو ختم کروا دوں گی، یا کوئی ایسی میڈیسن کھا لے گی جس سے وہ بچے کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چھپانا نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اب پیٹوں میں پیدا کر دیا ہے. اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ بچے کا ابارشن کروانا بھی ایک کیا ہے، قتل کے مطابق ہے. یعنی قتل جتنا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، اسی طرح بچے کو ابارٹ کروانا جو ہے اسی طرح ہے. وَبَعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامد، باعین
لام اس کا روٹ ہوگا بعول، با واو لام. بعول جو ہیں خامد کو کہتے ہیں، وبعولتہن، اور ان کے خامد احق زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان کو لٹانے کے. یعنی اب خامد جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے رجوع کرنے کا. اب 3 مہینے جو ہیں وہ گزر گئے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے جو ہیں ان کو دی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے وہ محبت پیدا کر دے اور ان کا آپس میں ملاپ ہو جائے. کیونکہ جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنون مؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا وخیارهم لنسائهم. بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرنے والا ہے. تو یعنی اگر خامد اور ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات بگڑ جائیں اور سدھرنے کی کوئی امید نہ ہو تو پھر شریعت جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ 3 مہینے تک اپنے خامد کے گھر میں رہے، اور ان کے خامد زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن، ان کے پاس لوٹنے کا، یعنی رجوع کرنے کا حق ہے ان کو. فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے، یعنی اپنے حالات کو درست کرنے کا ہے، تو عورت جو ہے وہ پھر انتظار کرے، اور مرد بھی جو ہے وہ رجوع کی طرف، اگر وہ دوبارہ اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ رجوع کرے. پھر دوسری طلاق اگر وہ رکھنا نہیں چاہتا تو پھر دوسری طلاق ہوگی، اور دوسری طلاق کے بعد بھی جو ہیں وہ 3 مہینے وہ اسی خامد کے گھر میں رہے گی، کیونکہ دوسری طلاق بھی جو ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے. پہلی طلاق بھی طلاق رجعی ہے، دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہے، کیونکہ اس پر بھی خامد کے اوپر نان و نفقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری طلاق کے بعد ہی اس کا دل اللہ تعالیٰ موڑ دیں، یا عورت وہ دعا کرے اگر وہ اپنا گھر رکھنا چاہتی ہے کہ اللہ اس میرے خامد کے دل کو موڑ دے تاکہ میرا گھر جو ہے وہ برباد نہ ہو. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں آپس میں سلو کرنے کا. اب ایک ایسی عورت ہے کہ جس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اس کے حیض وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے مرد نے آخری عمر میں آ کے اس کو طلاق دی ہے، تو اب وہ شمار کیا کرے؟ اس کی، جس عورت کو حیض نہ آتا ہو تو اس کا کیا ہے؟ یعنی یا تو بلوغت سے پہلے بعض بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، یا بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے ان کی جو ہے وہ یہ پیریڈز وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کی صورت کیا ہوگی اگر ان کو طلاق ہو جائے؟ تو ان کی جو صورت ہوگی اس کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ طلاق میں ہمیں بتا رہے ہیں، آیت نمبر 4 سورۃ طلاق. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. وہ عورتیں جو حیض کے خون سے مایوس ہو چکی ہیں، ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور جو سن بلوغت کو نہیں پہنچی، یعنی ابھی وہ جوان ہی نہیں ہوئی تھی، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی. اب جن کی عادت میں 2 مہینے کے بعد حیض کا آنا ہے تو وہ 3 حیض کو ہی شمار کریں گی. اب ان کا حیض ختم ہو چکا ہے، اور ایک وہ صورت ہے کہ جس کو ابھی حیض شروع ہوئے ہی نہیں، تو وہ پھر 3 مہینے کی گنتی کریں گی. وہ پھر حیض تو ظاہر اب ان کو آنا ہی نہیں ہے، تو ان کی مدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی. تو اگر طلاق یافتہ عورت، وہ طلاق یافتہ عورت جس کے ساتھ مرد نے ابھی انٹرکورس ہی نہیں کیا، اس کی عدت کیا ہوگی اگر اس کا خامد اس کو طلاق دے دے؟ یعنی عورت گھر میں آئی اور اس نے اس کے ساتھ کوئی انٹرکورس نہیں کیا، تو پھر اس کو ناپسند آ گئی اور اس نے کہا کہ میں ابھی اس کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگی. جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بارے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 49 میں بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فامتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور ان کو چھونے اور جماع سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں، اور تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، انہیں اچھے انداز سے جو ہے وہ چھوڑ دو. یعنی کتنے مسئلے ہیں جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں
یعنی وہ عورت جو آ گئی ہے اپنے خاوند کے گھر میں، یا وہ عورت جو کہ گھر بیٹھی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس پر کوئی عدت نہیں، نکاح ہوا تھا، مرد نے طلاق گھر میں ہی بھیج دی، یا وہ اس کے گھر میں اس کی رخصتی ہو کر آ گئی لیکن مرد نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ یعنی اس کے ساتھ صحبت نہیں کی اور طلاق دے دی، تو پھر اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی اور وہ ایک طلاق کے ساتھ ہی فارغ ہو جائے گی۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ 3 طلاقوں کا پھر انتظار کرے گی، نہیں، وہ عورت جو اس گھر میں آباد تھی پھر اس کا خامد اس کو طلاق دے تو اس کا مسئلہ یہ ہے اور وہ دوسروں کا جو ہے مسئلہ اور ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر وہ ارادہ کرتے ہوں دونوں آپس میں صلح کرنے کا، یعنی دونوں کا ارادہ بن گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہیں جس طرح کے ان مردوں پر ہیں، ان مردوں پر حق ہیں اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کے بھی حق ہیں۔ یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق، عورتوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان عورتوں کے حقوق دستور کے مطابق مردوں پر بھی ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ تو یعنی دونوں کو ایک انسانی لحاظ سے تو حقوق حاصل ہیں کہ مرد کے عورت پر حقوق ہیں اور عورت کے مرد پر جو ہیں وہ حقوق ہیں، اور عورتوں کے ساتھ مردوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورتوں کے ساتھ بھلائی کریں، عورتوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے رجوع نہ کریں، دوران عدت ان کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کریں، یعنی اگر طلاق بھی دے دی ہے تو تب بھی ان کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کریں۔ عام حالات میں بھی عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ کما حقو پوری کریں، یعنی یہ نہیں کہ گھر میں بیوی لے آئیں اور اب اس کی ذمہ داری کا کوئی خیال نہیں، اس کے نان و نفقے کا جو ہے وہ کوئی خیال نہیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کی گزران کا اسے کوئی خیال نہیں، اس کے پھر ہر بات کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر آئے گی۔ جیسے کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو تعظیمی سجدہ کرے، جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے خامد کے حق جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں۔ لیکن عورتوں کے بھی حق جو ہیں وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھے ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی اللہ کے حق، مردوں کے حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس ان حقوق کو بیان کرتے ہوئے اس کی بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں، عبداللہ بن عباس جو تھے وہ مفسر قرآن تھے اور صحابی تھے جن کے سینے پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیر کر ان کے لیے جو تھی وہ علم کی دعا کی تھی کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے اسی طرح زیب و زینت کروں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ مرد بیویوں کو تو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بن سنور کے رہو، تم ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنو، اور خود جب آفسوں میں جاتے ہیں تو بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو ان کے لباس ہم سب عورتوں کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، آ کے گندے مندے کپڑے پہن کے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر عورت نے کچھ ایسا نہ کیا ہو تو پھر اسے ہر وقت تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں۔ نہیں، اگر عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں تو اسی طرح عورتیں بھی اپنے خامدوں کو جو ہیں وہ خوبصورت حالت میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے مردوں پر عورتوں کے حقوق اسی طرح ہیں جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، کیونکہ عورت کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کا خامد جو ہے وہ خوبصورت ہو، بنا سنورا ہو۔ اس کے لیے بھی کبھی اس نے زینت کو اختیار کیا نہیں، اپنی بیوی کے لیے وہ کبھی بھی بنتا سنورتا نہیں، پوری زندگی جو گزر جاتی ہے عورت تو پھر بھی اس کے لیے بڑی قربانیاں دے دیتی ہے، لیکن مرد جو ہیں وہ کبھی بھی عورت کے لیے اس معاملے میں قربانی نہیں دیتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو بنے سنورے ہیں وہ باہر نکلنے کے لیے یا دوسرے مردوں کے لیے یا اپنے آفسوں کے لیے، تو یہ نہیں، بلکہ مردوں کو گھر میں بھی آ کر اچھی حالت میں عورتوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کا درجہ جو ہے وہ عورتوں پر زیادہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اور فضیلت کس میں ہے مردوں کو، یہ بڑی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت کس کس مقام پر دی ہے، اور یہ مقام کیا ہے؟ یعنی
منصب نبوت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے. آج تک کوئی عورت جو ہے وہ نبیہ نہیں بنی. بعض عورتیں کہتے ہیں لو ہم تو مردوں کے مقام کو نہیں جانتی, ہم تو اپنے جیسے ہی مرد سمجھتے ہیں, لیکن نہیں, جو اللہ نے حق مرد کو دیا ہے اس کو عورت کو تسلیم کرنا ہے. عورت, اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ عورت سے زیادہ مقام دیا ہے, کیونکہ منصب نبوت جو ہے وہ صرف مرد کو ہی ملا ہے, عورت کو نہیں ملا. اور منصب قضا یعنی فیصلہ کرنے کا بھی منصب جو ہے وہ یعنی جو ہوتا ہے وہ بھی مرد کے پاس ہے. اگر چاہے تو وہ اپنی عورت کو رکھے, چاہے تو وہ رخصت کر دے. امامت جو ہے وہ بھی مرد ہی کرواتا ہے, اور بڑے بڑے شعبوں میں جو سربراہی ملی ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے. پھر شہادت کے لیے بھی مرد جاتے ہیں, میراث بھی مرد کی ہوتی ہے, دیت بھی مرد ہی ادا کرتے ہیں, اور رجوع کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی دیا ہے, اور طلاق دینے کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی دیا ہے. تو اس لحاظ سے مردوں کی فوقیت عورتوں سے زیادہ ہے, لیکن اعمال کی تقسیم میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد اور عورت کی جو آخرت میں جو حیثیت ہوگی وہ اعمال کے حساب سے ہوگی. اگر عورت کے اعمال زیادہ اچھے ہیں تو اس کو مرد سے زیادہ مقام جو ہے وہ ملے گا, اور اگر مرد کے جو ہیں اعمال زیادہ اچھے ہوئے تو اس کو ملے گا. لیکن ثواب کے لحاظ سے اگر مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے, عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے, تو دونوں کا اجر ایک ہی جیسا ہوگا. ہاں, اگر تقوی جس میں زیادہ ہے اس کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن دنیا کی تقسیم میں اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر ان حالات میں جو ہے وہ فوقیت دی ہے, کیونکہ بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں وہ مرد اپنی قوت کی بنا پر جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. عورت جو ہے وہ کمزور ہے, وہ اتنے بڑے بڑے معاملات کو, اتنے بڑی بڑی چیزوں کو جو ہے وہ سرو نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہر عورت کو اپنے مرد کی حیثیت پہچاننی چاہیے, اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا چاہیے. یعنی بعض عورتیں اس بات پہ ہی بڑا گھبراتی رہتی ہیں کہ نہیں ہم زیادہ لائق ہیں اپنے خاوندوں سے, ہمارے اندر زیادہ جو ہیں وہ ٹیلنٹ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں, ہمارے اندر زیادہ خوبیاں ہیں, ہم زیادہ مردوں سے زیادہ عقل مند بھی ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. مرد کی جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ عورت اس عقل کو پہنچ نہیں سکتی. اگر مردوں کی بھی عقل عورتوں جیسی ہو جائے تو یہ گھر کبھی بھی سلامت نہ رہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع کا حق بھی مرد کو دیا ہے, نکاح کا حق بھی مرد آ کر عورت کے ساتھ کرتا ہے, اور طلاق کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی دیا ہے. یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو یہاں کے معاشرے کے مطابق جو ہے وہ طلاق دے دے جب بھی دل چاہے اس کا, جیسے کہ یہاں پر الٹا جو ہے وہ قانون چل رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو نعوذ باللہ طلاق دیتی ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے رب کا, ہمارے پروردگار کا, ہمارے خالق اور مالک کا حکم ہے. الطلاق مرتانی, طلاق 2 مرتبہ ہے. مرہ 1, مرتانی 2 مرتبہ. طلاق رجی جو ہے یعنی طلاق رجی جو ہیں جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے. پہلے 3 مہینے عدت گزارے گی, پھر 3 مہینے عدت گزارے گی. اگر مرد پہلی طلاق میں ہی عورت کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ طلاق اس کی ساری زندگی قائم رہے گی, بے شک مرد نے اس کے ساتھ رجوع ہی کیوں نہیں کر لیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے 2 طلاقیں دے کر رجوع کر لیا ہے تو پھر عورت کو زیادہ چکنا ہو کر رہنا پڑے گا اپنے گھر میں, کیونکہ وہ سمجھے کہ 2 طلاقیں اس کو ہو چکی ہیں اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہیں گی. تو الطلاق مرتانی, طلاق 2 مرتبہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسانی نسل کی بڑھوتی کے لیے, اس کو زیادہ کرنے کے لیے نکاح جو ہے وہ ضروری قرار دیا ہے. اور میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے وہ انسان کے لیے ایک بڑی راحت اور سکون کا بھی ہے. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے لیے کتنی راحت اور سکون جو ہے وہ مہیا کیا ہوا ہے. اور اگر اسی زندگی کے دوران سفر کے دوران اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو یہی زندگی جو ہے انسان کی جہاں پر ایک جنت ہوتی ہے وہ جہنم کی شکل میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, فساد ہوتے ہیں معاشرے میں, فساد اور شر جو ہے وہ پھیلتا ہے, اور پھر
جب انسان کی اندر سے توڑ پھوڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے، پھر معاملے جو ہیں وہ طلاق تک آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے طلاق کا آپ کو ابھی لغوی معنی جو ہے وہ بتایا ہے کہ نکاح کی گرہ کا کھل جانا، اور طلاق کا شرعی معنی کیا ہے؟ طلاق کا شرعی معنی کیا ہے؟ نکاح کی گرہ لفظ طلاق کے ساتھ کھول دینا طلاق کہلاتا ہے۔ تو اس کی جو مشروعات ہیں، یعنی اس کا جائز ہونا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی بتا رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق کا حق دینا اسی کا ہے، یعنی طلاق دینا اسی کا حق ہے جس نے پنڈلی کو پکڑا، یعنی خامد۔ تو طلاق کی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ طلاق سنی یعنی حیض میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، طہر کی حالت میں طلاق ہوگی، یعنی ایک عورت جو ہے وہ حائضہ ہے اور پھر اس کے مرد نے اس کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دی تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی جب تک وہ پاکیزگی کی حالت میں آ جائے، اور وہ پاکیزگی جس میں مرد نے اس کے ساتھ کوئی انٹرکورس وغیرہ نہ کیا ہو، اور وہ پورا مہینہ طہر کی حالت میں گزار دے، پھر مرد جو ہے اس کو طلاق دے سکتا ہے، اور اس حالت میں جو ہے اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے کا مسنون طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد اس کو طہر میں ایک طلاق دے جس میں اس نے اپنی بیوی سے انٹرکورس وغیرہ نہ کیا ہو، اسی کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اس کی طلاق نہیں ہوگی، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے اور رجوع کا حکم دیا۔ حالت نفاس میں بھی طلاق نہ دی گئی ہو، یعنی بچہ جب پیدا ہو گیا ہے، ابھی اس کی حالت نفاس ہے یعنی گندگی میں ہے، تو اس کو نہ دے، بلکہ طہر کی حالت میں جو ہے وہ طلاق دے، اور یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس نہ کیا ہو، تو طلاق جو ہے وہ تب واقع ہوگی۔ اب طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو روک لینا ہے معروف طریقے سے، مسک سے ہے، میم سین قاف اس کا روٹ ہوگا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو عورتوں کو بھلے طریقے سے روک لینا ہے۔ اب جو علماء کہتے ہیں کہ ایک طلاق کے بعد یہ عورت فارغ ہے، یا ایک مرد نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو وہ فارغ ہے، نہیں، یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یا تو پھر ان کو 2 طلاقوں کے بعد بھی مرد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو روک لے ان کو دستور کے مطابق، او تسریحم باحسان، یا پھر ان کو رخصت کر دے احسان کے طریقے کے ساتھ۔ آج کل ہر چیز ٹوٹلی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مرد طلاق بھی دیتا ہے تو وہ عورت کو دھکے مار کر جو ہے وہ باہر نکال دیتا ہے، کوئی احسان والا سلوک اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، آگے بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو کہ ہماری ساری معاشرہ جو ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے ناواقف ہو کر بیٹھتے ہیں، جب میاں ہسبینڈ اور بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرد کے لیے نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا مما آتیتموہن، یہ کہ تم لو اس سے جو تم دے چکے ہو اس کو کچھ بھی، یعنی اگر تم نے زیور دے دیا ہے، اس کے نام زمین لگا دی ہے، اس کو کپڑے دے دیے ہیں، اس کو بہت جو ہے وہ کرنسی دے دی ہے، اب تم اس سے واپس کچھ نہیں لے سکتے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا رواج کیا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو ہماری جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں، یعنی ساسیں ہوتی ہیں، یا بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ گن گن کے چیزیں اپنی واپس لے لیتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے تمہیں یہ گفٹ دیا تھا وہ بھی واپس کرو، فلاں عید پہ اتنا کچھ دیا تھا وہ بھی واپس کرو، فلاں موقع پہ تمہیں یہ بنا کے دیا تھا وہ بھی واپس کرو۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا أَن تَأْخُذُوا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں ہے حلال اے مردو تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما اس چیز سے آتیتموہن جو تم دے چکے ہو ان کو، عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخاف اللہ یقیما حدود اللہ، مگر جب وہ دونوں ڈرتے ہوں کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی آپس کے تعلقات کو مزید اچھا نہیں کر سکیں گے،
اللہ کے حکم کے مطابق وہ دونوں کی عزت نہیں ایک دوسرے کی عزت کر سکیں گے، عورت مرد کے حقوق پورے نہیں کر سکے گی، مرد عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ طلاق اس کے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ مگر ان یخافا، یہ کہ وہ ڈریں دونوں، یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ نہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو، یعنی حدود میں کیا ہے، مرد اور عورت کے ذمہ داریاں، یعنی عورت مرد کی ذمہ داری کو پوری کرے، مرد عورت کی ذمہ داری کو جو پورا کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر۔ اب مرد جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے عورت کو طلاق دے سکتا ہے، خالص طلاق کا لفظ ہی استعمال نہیں، بلکہ طلاق جو ہے وہ اور بھی کئی طریقوں سے جو ہے وہ دے سکتا ہے، جیسے کسی عورت کو کہے کہ اب تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، تو اس کا مطلب دل میں یہ ہو کہ اب میں نے تمہیں نہیں رکھنا اور تمہیں طلاق دے دی، تو اس سے بھی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے اس کے لیے یہ بھی کہا کہ تم جاؤ اب یہاں سے، اب تمہارا یہاں پر کچھ نہیں ہے، یعنی اس کو آزادی کہ تم آزاد ہو، اگر اس نے طلاق کا لفظ بھی نہیں بولا تو تب بھی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ خاوند اگر مذاق کے طور پر عورت کو طلاق دے دے تو تب بھی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقت میں بھی حقیقت ہیں اور مذاق بھی ان کی حقیقت ہے، نکاح، طلاق اور رجوع۔ تو طلاق کا جو اختیار ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے بلکہ مرد کے پاس ہے۔ عورت کے پاس کیا اس کا اختیار ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو دونوں اس بات سے، اللہ یقیمہ، یہ کہ نہ تم قائم کر سکو گے، قیام سے ہے کاف یا میم اس کا روٹ ہوگا، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، یہ کہ وہ فدیہ دے دے اس کو کچھ، یعنی عورت اگر خوش نہیں ہے اپنے خامد کے گھر میں، اس کو اپنے خامد کی عادات اچھی نہیں لگتی یا خامد کی کچھ اور معاملے سے اسے پریشانی ہے، تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے، وہ اپنے خامد سے خلا لے سکتی ہے۔ فی مفتدت کا معنی ہے کہ وہ فدیہ دے دے، فدیہ کیا ہے، فا دال یا اس کا روٹ ہے، یعنی عورت اپنا حق مہر معاف کر کے خلا حاصل کر لے، اپنے آپ کو جدا کر لے۔ خلا کے لیے اس کو کورٹ میں جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ کورٹ میں پتہ چلے کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، پھر وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ معاف کر دے گی عورت، کہ میں اپنا حق مہر جو ہے وہ معاف کرتی ہوں، میں نہیں لیتی، اور میرا خامد جو ہے وہ مجھے طلاق دے دے، یعنی مجھے خلا دے کے پیپر جو ہے وہ لکھ کر دے دے، میں اس کی اب نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ اور خلا کی عدت جو ہے وہ ایک حیض تک ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ ایک حیض کے بعد، کیونکہ خلا سے جو ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق نہیں ہوتی بلکہ نکاح جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی سبب کے اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور وہ کون سی ایسی مطلب کہ اسباب ہیں جن کی بنا پر عورت اپنے خامد سے طلاق لے سکتی ہے، کہ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، شوہر بے دین ہو، شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہے اور جسمانی طاقت اس میں کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے خامد کو اس کا مہر واپس کر کے علیحدہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں اسلام قبول کرنے کے بعد خامد کی ناشکری کرنا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باغ تجھے ثابت بن قیس نے مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو، یعنی تمہارا نکاح جو ہے وہ اب ختم ہے۔
تو خلا جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ صرف ایک حیض تک ہے، جبکہ طلاق کی عدت 3 حیض تک ہے۔ خلا میں خامد جو ہے وہ مہر واپس لے سکتا ہے، جبکہ طلاق میں مہر واپس نہیں ہوگا۔ خلا میں مرد کو دوران عدت رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا، جبکہ رجی طلاق میں خامد کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ خلا کے عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ مرد اپنی بیوی سے نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ دونوں رہنا چاہتے ہوں تو پھر نیا نکاح کریں گے اور دونوں دوبارہ اپنی زندگی آباد کر سکتے ہیں خلا کی صورت میں۔ تو خلا کے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے۔ تو خلا لینے والی عورت اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت ایک حیض ہے، اگر وہ بھی حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت بھی وضع حمل تک ہوگی۔ تو یعنی دونوں جو ہیں نکاح اس میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق دیا، لیکن تیسری طلاق کے بعد بالکل وہ نئے نکاح سے بھی رجوع نہیں کر سکتے، جبکہ خلا میں مرد اور بیوی جو ہیں وہ نئے نکاح سے جو ہیں وہ اپنا گھر دوبارہ آباد کر سکتے ہیں اگر ان کے دل میں خیال آ گیا ہے اور ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونے لگ گئی ہے۔ تو یہ ہے خلا۔ فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، یہ کہ وہ فدیہ دے دے اس کو، یعنی عورت اپنا مہر جو ہے وہ مرد کو واپس لٹا دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اور نہ تم زیادتی کرو ان حدوں میں، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی زیادتی کرے گا اللہ کی حدوں میں، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اب اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب اسی پہ ہم اتنا ہی اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے موٹی باتیں یہی سمجھنے کی ہیں کہ طلاق کے بعد 2 دفعہ مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے، تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا، اور خلا کی صورت میں مرد اس کی عدت گزارنے کے بعد عورت کی 1 مہینہ جو عدت ہوگی، اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہیں تو دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ عورت کو اپنا مہر جو ہے وہ معاف کرنا پڑے گا، لیکن طلاق میں عورت کو مہر جو ہے وہ لینا ضروری ہے، مرد معاف نہیں کروا سکتا، خواہ اس کے لیے اس نے کتنا ہی مہر باندھا ہے وہ اس کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ مرد طلاق دے رہا ہے، یہاں پر عورت خود خلا لے رہی ہے۔ تو خلا کی صورت میں اس کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے بہت ساری چیزیں دے دی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے رہا ہے تو کوئی چیز بھی اس سے واپس لینے کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو منع فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے ہبہ میں لوٹتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کتا اپنی کے میں لوٹتا ہے، استغفر اللہ، یعنی جس طرح کوئی اپنی چیز کو واپس لینا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی کتا وہ کیا کرتا ہے اور دوبارہ اس کو چاٹ لیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو چیز دے کر دوبارہ اس سے واپس لے، جو دے دی سو دے دی۔ اور مرد کے لیے، اور پھر عورتوں کو یہ نہیں کہ جو ہے وہ لڑکے کی ماں کہے کہ نہیں ہمارا تو اتنا پیسہ تھا، ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ تھا، گن گن کے جو ہے وہ واپس لڑکے والے بھی لے لیتے ہیں اور لڑکی والے اپنی چیزیں لے لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں، جو دے دیا سو اس کو ختم کرو اور اگلی بات جو ہے اس پہ آؤ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو پس وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں کا رواج کیا ہے کہ لوگ جو ہیں جب باہر کے لڑکے لے کے آتے ہیں تو لڑکیاں ان کو اسپانسر کر دیتی ہیں، اور پھر جب ان کی نہیں بنتی تو ان کا گرین کارڈ وغیرہ جو ہے وہ باؤنڈ کروا دیتے ہیں کہ ان کو اب گرین کارڈ جو ہے وہ نہیں مل سکتا، لیکن اگر مل جائے تو وہ پھر ان کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ایک دفعہ کر دیا ان کے لیے تو وہ ان کی قسمت، پھر ان کا آپ کچھ بھی واپس جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں کھول کر ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے اپنی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کہ زلزلے میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پر ہمارے پاس بھی ایک پولیس کا نوجوان آدمی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے. اور بیچارے کی ایج بہت چھوٹی تھی، 26 ایئر اولڈ تھا بیچارہ، اور بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو گئی اور کسی نے اسے شوٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے برے حالات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اپنے غضب اور غصے سے محفوظ فرمائے. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں برے فیصلے اور بری تقدیر سے محفوظ فرمائے. یا اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ جو پریشان ہے سب کو نیکی کرنے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نصیب فرمائے.